اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 58 میں غیر مسلم کی زکوٰۃ فطرہ کا حکم بیان کیا جائے گا۔ غیر مسلم کی زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے، مسائل اور متعلقہ فروعات بھی ذکر ہوں گے۔ غیر مسلم پر فروعات کی ذمہ داری ہوتی ہے، تکالیف اس پہ آتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ غیر مسلم کے متعلق اسلامی منابع کی تعلیمات پر روشنی ڈالی جائے گی، متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان ہوں گی، اور شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل بھی ذکر ہوگا۔ زکوٰۃ فطرہ کے مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کی زکوٰۃ فطرہ کا حکم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وجوب فطرہ میں اسلام شرط نہیں ہے اور کافر پر بھی یہ واجب ہوتی ہے، چنانچہ دوسرے جو تمام عبادات اور احکام شریعت ہیں، زکوٰۃ مال ہو گئی یا باقی عبادات ہو گئی، وہ بھی اس پر واجب ہوتی ہیں۔ چونکہ ایک بحث ہے اصولیوں میں اور علم عقائد اور کلام میں کہ کفار مکلف ہیں احکام اور فروع دین کے اور اصول دین کے یا مکلف نہیں ہیں، تو اس میں صحیح نظریہ یہ ہے کہ کفار بھی، غیر مسلم بھی احکام و فروعات دینی کے بھی مکلف ہیں اور ان کی ذمہ داری ان پر آتی ہے، اور اصول دین کے بھی وہ مکلف ہیں اور ان کی بھی ذمہ داری ان پہ آتی ہے۔ شہید ثانی نے کتاب الصلاۃ میں جو شرائط تھیں نماز کی، ان میں اسلام کو ذکر کیا تھا اور کفار اور غیر مسلم کے احکام اور فروعات کے مکلف ہونے کے بارے میں بحث کی تھی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ بعض غیر شیعہ کہتے ہیں کہ کفار فروعات دین کے مکلف نہیں ہیں، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر کفار اور غیر مسلم مکلف ہوں فروعات دین کے اور دوسری طرف وہ کفر کی حالت میں وہ عمل انجام نہیں دے سکتے، تو یہ تکلیف ما لا یطاق لازم آتی ہے، یعنی غیر مقدور کام ان کے ذمہ لگایا گیا، جو وہ کوشش بھی کریں تو صحیح نہیں ہوگا، اگر وہ انجام دیں بھی صحیح تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تکلیف ما لا یطاق یا تکلیف غیر مقدور تب ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے سوء اختیار سے اس کو اپنے اوپر غیر مقدور اور ما لا یطاق قرار نہ دے۔ اگر اپنے اختیار سے اس کو کیا ہے غیر مقدور قرار دیتا ہے تو پھر تو جناب علی اس کا اپنا قصور ہے، اور اس کی ذمہ داری اور تکلیف اور اس حکم کا اس کی طرف متوجہ ہونا پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ غیر مسلم بھی چونکہ اپنے اختیار سے دین اسلام کو قبول نہیں کر چکا، تو اس وجہ سے اس کی زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس کی شرائط کو پورا کر لے تو وہ بھی اس کو انجام دے سکتا ہے، اسی طرح باقی عبادات میں بھی۔ اگر وہ اپنے اختیار سے اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا اور صحیح نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کا مکلف رہے گا، اس کی ذمہ داری اس کے اوپر آ چکی ہے، اور عقلاً اس میں کوئی قبح اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر فطرہ اس پر واجب ہے، بے شک وہ کافر ہی ہو، اگر وہ حال کفر میں فطرہ ادا کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا اور قبول بھی نہیں ہوگا، اور اگر مسلمان ہو جائے غروب عید فطر سے پہلے ماہ شوال کے ہلال کے ظاہر ہونے کے بعد اگر وہ کیا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو فطرہ اس سے ساقط ہوگا اور واجب اس پر نہیں ہوگا۔ یہ حکم جو ہے یہ ایک استثنائی حکم ہے، اگر وہ زوال ظہر عید تک جو ہے اور غروب کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس سے وجوب فطرہ ساقط ہے، لیکن مستحب ہے کہ اگر وہ فطرہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن واجب نہیں ہوگا۔ اگر وہ زکوٰۃ مال کے واجب ہونے کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ بھی اس سے ساقط ہوتی ہے۔ اگر وجوب زکوٰۃ کے تعلق سے پہلے وہ مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس کو ادا کرے گا،
یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہ کیا ہے ہلال ماہ کے بعد اور شب عید کو وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر فطرہ واجب نہیں اور ساقط ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ حالت کفر میں اس پر واجب تھا فطرہ، اور اس پر ہم نے کہا کہ تمام تکالیف اور احکام اس پر بھی اسی طرح متعلق ہوتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسے مسلمان کی طرف ہوتے ہیں۔ اب وہ شب عید کو ہلال کے نظر آنے کے بعد مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اس سے ساقط اور واجب نہیں ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اسلام نہیں لائے گا اور حالت کفر میں فوت ہوگا تو قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی، کیونکہ اس نے کیا ہے بقیہ عبادات کی طرح یہ بھی ایک واجب ترک کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ کیا ہو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اور کیا ہے اس نے فطرہ نہیں دیا تو یہ اس سے ساقط ہے، اس کی باز پرس نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ احکام ہیں فطرے کے متعلق۔ جہاں تک غیر مسلم کے متعلق اسلامی منابع کی تعلیمات کا تعلق ہے تو یہ ایک بہت ہی وسیع تحقیق ہے، اس پر محققین کو کام کرنا چاہیے۔ مسلمان جو ہے یا دین اسلام جو ہے اور سیرت نبوی، سیرت اہل بیت اور مسلمانوں کی سیرت جو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کو تلوار کی نوک پہ یا زبردستی کے ساتھ ان کو مسلمان نہیں کرتے اور ان کو جابر نہیں کرتے، لا اکراہ فی الدین کے قائل ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر وہ اسلامی ممالک اور حکومت میں رہتے ہیں تو ان کے حقوق نہ ہوں، ان کے لیے حقوق بھی نظر رکھے گئے۔ حقوق غیر المسلمین فی بلاد الاسلامیہ کے عنوان سے اردو زبان میں، عربی میں، فارسی میں، مختلف زبانوں میں بہت سے علماء اسلام نے تحقیقات پیش کی ہیں، اور عجیب ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں اور باقی منابع اسلامی میں، احادیث اور سنت اور سیرت میں نہایت ہی واضح جو ہے اس کے بارے میں بہت ان کا خیال رکھا جاتا تھا، اور ان کی جو انسانی حقوق ہیں حتیٰ قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ جو نان مسلم اور غیر مسلم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ تم نیکی کرو، ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ تو اس کو حتیٰ موجز کے اندر بھی، مفاہیم میں حاصر کے اندر ذکر کیا گیا آیت کو، اور ہمارے علماء نے تفاسیر میں اور بہت زیادہ سیرت کے پہلو ہیں کہ اہل بیت غیر مسلمہ کے ساتھ بہترین رویے رکھتے تھے، ان کے حقوق انسانی کا خیال رکھتے تھے، ان کی مشکلات میں کام آتے تھے، پھر وہ اخلاق کو دیکھ کر، اسلامی رویے کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ اب ہم عبارت کو دیکھیں گے اور اس کے ضمن میں مسائل کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ فرمایا وَتَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى الْكَافِرِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ حَالَ كُفْرِهِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْهِلَالِ سقطت عنه وإن استحبت قبل الزوال كما تسقط المالية لو أسلم بعد وجوبها، وإنما تظهر الفائدة في إقامه على تركها لو مات كافرا كغيرها من العبادات۔ فطرہ واجب ہوتا ہے غیر مسلم پر بھی، جیسا کہ اس پر زکوٰۃ مال بھی واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مال ہوئی مویشیوں کی زکوٰۃ ہے، غلات کی زکوٰۃ ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے، علماء کلام، عقائد اور علماء اصول اس پر مفصل تحقیقات کی گئی ہیں۔ شیعہ جو محققین اور علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں کہ کفار پر زکوٰۃ مال، نماز، روزہ، تمام جو واجبات ہیں ان کی تکلیف ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے، اور فطرہ بھی انہی احکام اور عبادات میں سے ہے تو وہ بھی اس پر واجب ہوتا ہے۔ وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ حَالَ كُفْرِهِ، لیکن کافر سے صحیح نہیں ہوتا کفر کی حالت میں، اگر وہ فطرہ ادا کرتا ہے یا زکوٰۃ مال ادا کرتا ہے تو کفر کی حالت میں یہ ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ یہ عبادت ہے اور قاصد قربت مانگتی ہے،
تو قصد قربت کس کے ساتھ کرے گا؟ وہ تو خدا کا بھی منکر ہے یا رسالت پیغمبر کا بھی منکر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات اور جو ہے افعال میں وحدانیت کا قائل ہو، اور تمام انبیاء کی نبوت اور ختم رسالت و نبوت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ عقیدہ، قیامت کے بارے میں، آئمہ کے بارے میں اپنے عقائد کو درست کرے، اور پھر وہ اپنی عبادات کرے تو اس کی عبادت صحیح ہوگی، اس وقت اس کی نیت جو ہے قاصد قربت ٹھیک ہوگا۔ اچھا ایک سوال، ما انہ لو اسلم بعد الہلال، اگر ایک کافر کو سمجھ آ جاتی ہے اور ہلال ماہ شوال کے نظر آنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں ساقطت عنہ، تو اس سے وہ زکوٰۃ فطرہ ساقط ہوگی۔ آپ تو کہہ رہے تھے کافر پر فطرہ واجب ہوتا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ساقط ہو گیا۔ جی یہ ایک فرعی حکم ہے کہ اگر وہ ہلال سے پہلے مسلمان ہو جائے تو زکوٰۃ فطرہ اس پر واجب ہے، اگر اس کے بعد مسلمان ہو تو اس کو جو ہے معاف کی گئی ہے۔ وَإِنِ اسْتُحِبَّتْ قَبْلَ الزَّوَالِ، اگرچہ کہ زوال سے پہلے یعنی ہلال کے بعد اور زوال عید سے پہلے پہلے اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے، ایک مستحب ہے، فضیلت ہے، لیکن واجب اس سے ساقط ہے۔ کما تسقط المالیۃ لو اسلم بعد وجوبها، جیسا کہ زکوٰۃ مال، مویشیوں کی، سونے چاندی کی، غلات کی زکوٰۃ بھی اس سے ساقط ہوتی ہے اگر وہ ان کے واجب ہونے کے بعد مسلمان ہو جائے۔ تو اس کے احکام پہلے گزر چکے ہیں، کب وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور وجوب اس کا تعلق پکڑتا ہے، اس کے بعد اگر مسلمان ہوگا تو اس سے ساقط ہوگی، اگر اس سے پہلے مسلمان ہوا ہے تو وہ دے دے، واجب ہوگی۔ تو اس فرق کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کافروں پر مطلقاً احکام واجب ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں وجوب کے بعد اور ہلال کے بعد اگر مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس سے ساقط ہے۔ فرماتے ہیں انما تظہر الفائدۃ فی عقابہ علی ترکہا لو مات کافرا کغیرہا من العبادات، اس کا فائدہ ظاہر ہوگا اس کی جو آخرت میں باز پرس ہونی ہے اگر ان کو ترک کرتا ہے۔ لو مات کافرا، اگر وہ کفر کی حالت میں فوت ہو تو چونکہ اس نے عبادات کو ترک کیا ہے تو اس کی پھر کیا ہے باز پرس ہو جائے گی، لیکن اگر کیا ہے مسلمان ہو چکا تھا تو پھر اس سے ساقط ہے اور باز پرس نہیں ہوگی۔ کا غیر من العبادات، اگر کفر کی حالت میں فوت ہو تو پھر اس کی دوسری عبادات جو ہوتی ہیں ان پر بھی باز پرس ہوگی اور اسی طرح اس پر بھی اس کی باز پرس ہوگی۔ والاعتبار بالشروط عند الہلال لو فلو اعتق العبد بعده او استغنی الفقیر او اسلم الکافر او اطاعت الزوجة لم تجب، وتستحب الزکاة لو تجدد السبب الموجب ما بین الہلال وهو الغروب لیلۃ العید الى الزوال من یومہ۔ فرماتے ہیں کہ ہلال شوال کے نظر آنے کے وقت اگر شروط وجوب موجود ہیں تو اس کو اعتبار کیا جائے گا اور فطرہ واجب ہوگا۔ اگر شوال کا ہلال چاند نظر آنے کے وقت وہ شروط موجود نہیں ہے وجوب کی تو پھر اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہوگی۔ پس اعتق العبد بعدہ، اگر غلام کو ہلال اور چاند نظر آنے کے بعد آزاد کیا جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ آزادی شرط ہے۔ ہلال سے پہلے آزادی ہو، ہلال کے وقت آزادی ہو تو پھر اس پر واجب ہوگی باقی شرائطوں، لیکن اگر وہ آزادی ہلال کے بعد ہوا ہو تو پھر اس پر واجب نہیں ہوگا زکوٰۃ فطرہ۔ او استغنی الفقیر، یا ایک بندہ پہلے فقیر چل رہا تھا، غریب چل رہا تھا، وہ شب عید کو ہلال کے بعد کیا ہو گیا، غنی ہو گیا، اس کو مال مل گیا، اس کی کوئی جناب ہدیہ مل گیا اتنا زیادہ کہ وہ کیا ہے غنی ہو گیا، تو کہتے ہیں اگر ہلال کے وقت وہ غنی ہوتا تو اس پر واجب ہوتا، لیکن اس کے بعد اگر وہ غنی ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، تو پھر اس پر واجب نہیں ہوگا فطرہ۔
او اسلم الکافر و اطاعت الزوج. اچھا مسلمان ہلال کے بعد کا نہ، مسلمان ہوتا ہے ایک کافر شخص ہلال کے بعد، شب عید کو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر بھی کیا ہے زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر ایک بیوی پہلے نافرمانی پر تلی ہوئی تھی، اب جناب شب عید کو وہ کیا ہوتی ہے، معصیت سے نکل کر، نافرمانی سے نکل کر اطاعت پذیر ہوتی ہے، شوہر کی تابع ہوتی ہے۔ لم تجب، تو ان ساری صورتوں میں چونکہ وہ ہلال کے وقت شرائط نہیں ہے وجوب کی، تو پھر ان کا فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ وَتُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ، اور زکوٰۃ فطرہ مستحب ہوتی ہے، لو تجدد سبب الموجب، اگر وہ سبب کے جس کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے فطرہ، ما بین الہلال الی الزوال، اگر ہلال یعنی چاند شوال نظر آنے کے بعد اور زوال عید کے درمیان میں وہ کیا ہو جاتا ہے، سبب پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا مستحب ہوگی۔ ہلال کی تعریف فرماتے ہیں وَهُوَ الْغُرُوبُ لَيْلَةَ الْعِيدِ، یعنی شب عید کا جو غروب ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اس سے لے کر زوال روز عید تک اگر کیا ہوتا ہے، وہ سبب پیدا ہو جاتا ہے، غلام آزاد ہو جاتا ہے، فقیر غنی ہو جاتا ہے، کافر مسلمان ہو جاتا ہے، بیوی فرما بردار ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا فطرہ دینا کیا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، لیکن واجب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ جو کافر کے بارے میں حکم تھا کہ زکوٰۃ فطرہ وغیرہ اس پر واجب ہوتی ہے، اور دوسری زکوٰۃ اور واجبات اس پر واجب ہوتے ہیں۔ ادلہ احکام جو ہیں وہ مطلق ہیں، کافر اور مسلمان کے لیے برابر ہیں، باقی یہ ہے کہ ان کی ادائیگی کے لیے اس کو پھر کفر سے نکلنا پڑتا ہے، چونکہ قصد قربت شرط ہے اور وہ کفر کی حالت میں نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اگر وہ ہلال کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس سے وجوب ساقط ہوگا۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن مولود ولد لیلۃ الفطر علیہ فطرہ قال لا قد خرج الشہر، وسألته عن یہودی اسلم لیلۃ الفطر علیہ فطرہ قال علیہ السلام لا۔ ایک بچہ شب عید کو پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا فطرہ ہے؟ فرمایا نہیں، کیونکہ مہینہ گزر چکا ہے۔ اسی طرح یہودی شب عید کو وہ مسلمان ہوتا ہے، اس پر فطرہ واجب ہے؟ فرمایا نہیں۔ وسائل الشیعہ باب 11 ابواب زکوٰۃ الفطرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور اگرچہ زوال سے پہلے اور شب عید کو اگر مسلمان ہو تو مستحب ہوتا ہے اس کے لیے زکوٰۃ فطرہ دینا۔ مرسل ہے، شیخ توسی ہے، قد روی انہ ان ولد لہ قبل الزوال یخرج عنہ الفطرہ وکذالک من اسلم قبل الزوال، اگر شب عید کو اور زوال سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھی فطرہ دے دے گا، اور اگر کافر زوال سے پہلے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے فطرہ نکالنا مستحب ہے۔ وسائل الشیعہ باب 11 ابواب زکوٰۃ فطرہ میں۔ اور اسی طرح مالی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اگر وہ وجوب کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس سے ساقط ہوگی۔ مشہور نظریہ یہی ہے، اور اس کے لیے اور باقی جو اس کے واجبات ہیں سابقہ کفر کی حالت میں وہ معاف ہوتے ہیں۔ الاسلام یجب ما قبلہ، فریقین کے ہاں ایک مشہور روایت ہے، بلکہ قاعدہ فقہی بن گیا ہے اور اس پر کافی دلیلیں موجود ہیں۔ الاسلام یجب ما قبلہ، کہ کفر کی حالت میں جو اس کے واجبات رہ گئے ہیں تو ان کی پھر قضا اس پر نہیں ہوتی۔ یہ حدیث جو ہے غوالی الوالی جلد 2 صفحہ 54 حدیث 145 میں موجود ہے۔ مفتاح الکرامہ علامہ سید عاملی کی جلیل القدر کتاب ہے، ابھی جو ہے ماشاءاللہ جدید تحقیق کے ساتھ 25-26 ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے، مؤسسہ ناشر اسلامی سے۔ فرمایا ما وجدنا من خالف او توقف قبل صاحب المدارک او صاحب ذخیرہ، صاحب مدارک الاحکام اور صاحب ذخیرۃ المعاد سے پہلے اس کے بارے میں اختلاف کرنے والا یا توقف کرنے والا ہمیں نہیں ملا۔
اور ان شروط وجوب کا معتبر ہونا ہلال کے وقت ہے کہ اگر ہلال کے وقت وہ شروط وجوب پائی جاتی ہیں تو پھر ان پر فطرہ واجب ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور موثق ہے معاویہ بن عمار بھی امام صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ فی المولود یولد لیلۃ الفطر والیہودی والنصرانی یسلم لیلۃ الفطر، قال علیہ السلام لیس علیہم فطرہ ولیس الفطر الا علی من ادرک الشہر، یعنی بچہ شب عید پیدا ہوتا ہے، یہودی نصرانی شب عید فطر مسلمان ہوتے ہیں، فرمایا ان پر فطرہ نہیں ہے، فطرہ صرف اس پر ہوتا ہے کہ جو ماہ رمضان کو درک کرے، یعنی ہلال کے نظر آنے سے پہلے وہ کیا ہو چکا ہو، مسلمان ہو چکا ہو یا بچہ پیدا ہو چکا ہو۔ وسائل وشیہ باب 11 ابواب زکوٰۃ الفطرہ میں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقت وجوب فطرہ وہ غروب سے پہلے ہے، اگرچہ ایک لحظہ پہلے بھی وہ مسلمان ہوں تو ان پر واجب ہوگا۔ لازمہ یہ ہے کہ اگر شروط غروب کے وقت معلوم تھیں اور نہیں پائی جاتی تھی، اس کے بعد پیدا ہو گئیں تو پھر وجوب ثابت نہیں ہوگا۔